السلام علیکم جی، میرا نام عمر اسماعیل ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ریسنٹلی جو فلڈز آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے ہمارے پاکستان کی اکانومی پہ، کتنا ڈیمیج ہوا ہے ہمارا انفراسٹرکچر، کیا لائف چینجنگز ہوں گی، اور ہم نے آیا کہ کچھ اس سے سیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا 2022 کا فلڈ۔ اس سے پہلے ایک فلڈ آیا تھا، لاسٹ فلڈ ان 2010، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، 2010، اور یہی مونسون کا سیزن تھا۔ جولائی سے اگست میں پاکستان میں فلڈ آیا، جس کے نتیجے میں 1985 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وفات ہو گئی ہے 1985 لوگوں کی 2010 میں، اور اس میں جو پراپرٹی ڈیمیج پاکستان کا ہوا تھا وہ تقریباً 43 بلین US ڈالرز کا ہوا تھا۔ وڈ یو امیجن کہ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں، اور 43 بلین ڈالر کا ہمارا وہاں پہ نقصان ہوا تھا لیٹ 2010 کے فلڈ میں۔ اور جو اب ہمارا 2022 میں فلڈ آیا ہے، اس کی جو رپورٹ ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس سے ابھی تک تقریباً 1396 لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن گئے ہیں، جن میں 499 صرف بچے ہیں، اور تقریباً 13,000 لوگ انجرڈ ہوئے ہیں۔ اور ابھی یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ بہت کم ہے میرے حساب سے، اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو ہمارا پراپرٹی ڈیمیج ہو گیا ہے وہ تقریباً کوئی ٹریلینز میں ہے، میں ابھی پڑھ رہا تھا 6.7 ٹریلین روپیز کا، اور 30 بلین US ڈالرز کا ہمارا 2022 میں اب تک ہمارا ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، یہ 30 بلین US ڈالر ہمارے لیے کتنے اہم ہیں کہ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، 2010 میں جب سیلاب آیا، ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا اس سے، کوئی ہم نے اس کا سد باب نہیں کیا کہ یہ دوبارہ بھی یہ آفت ہم پہ آ سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، تو خدا کا خوف کرنا چاہیے یار۔ یہ کیسی تم سٹیٹمنٹس دیتے ہو؟ یہ کیسا عذاب ہے جو صرف غریبوں کے اوپر آتا ہے، اور جو اس ملک کے چور اچکے جو اس ملک کو کھا گئے ہیں، جو کرپٹ ترین لوگ ہیں، وہ بالکل محفوظ ہیں، وہ عیاشی میں ہیں۔ باقی جو غریب ہیں وہ جناب صاحب ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، یہ آپ کی نااہلی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بارشیں، یہ مونسون کی بارشیں، یہ ان کے لیے اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اور ہماری جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے یہ ہمارے لیے یہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لیتے ہیں اپنے نیبر کی مثال، چائنا کی۔ چائنا کے پاس اس ٹائم چائنا ڈیمز نمبر آف ڈیمز ان چائنا، اب میں آپ کو ویسے بتاتا چلوں کہ چائنا کے پاس اس ٹائم ابو 22,000 ڈیمز ہیں۔ نمبر آف ڈیمز ان چائنا، یہ دیکھیں جی، ہمارا نیبر ہے۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ آپ جس سے دوستی ہوتی ہے نا، اس کا کچھ اثر آ جاتا ہے آپ میں، لیکن آپ میں کوئی اثر نہیں آتا، آپ ڈھیٹ لوگ ہیں۔ 22,000 سے اوپر ڈیمز ہیں چائنا کے پاس، اور آپ کے پاس کیا ہے جی؟ ہمارے پاس مشکل سے میرا خیال ہے کوئی 300 ڈیم ہوں گے، چھوٹے موٹے ملا کے، مشکل سے ڈیم ہمارے پاس 300 ہوں گے۔ اچھا، انڈیا کے پاس ڈیمز کتنے ہیں؟ نمبر آف ڈیمز ان انڈیا، انڈیا سے ہمارا مقابلہ ہے نا، ہر چیز میں ہم انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں، تو انڈیا کے پاس 5,334 ڈیمز ہیں، اور اس کے پاس 447 لارج ڈیمز ہیں، ریزروائرز ہیں۔ اسی لیے یہ مونسون ان کے لیے یہ رحمت ہے، اور ہمارے لیے یہی زحمت بن جاتی ہے، ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ ہماری تو پریورٹیز ہی اور ہیں۔ ہماری پریورٹیز ہیں کہ ہم نے میٹروز بنانی ہے، ہم نے بس اپنا انفراسٹرکچر، ہم نے موٹر ویز بنانی ہے نا، ہم نے تعلیم پہ پیسہ خرچنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ انجینئرز پیدا ہو جائیں گے، ہمارے یہاں پہ شعور آ جائے گا، لوگ بھٹو کو زندہ کیسے کریں گے۔ تو خیر، میں کسی سیاسی بات میں آنا نہیں چاہ رہا، میں صرف آپ کو ایک نااہلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیور نااہلی ہے، جو بیچارے لوگ وہاں پہ مر گئے ہیں، جن کے گھر جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں، جن کے پاس اناج کی اس ٹائم کمی ہے۔